اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ نور سے بنا، ایک بات تو یہ ہوگی کہ نور سے بنا ہے یا نہیں بنا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نور سے بنی ہوئی کوئی چیز ہم نے پہلے دیکھی ہے؟ اب یہ دیکھو، موبائل فون ہے، یہ جو ہے میٹل سے بنا ہے، میٹل ہے، اس میں پلاسٹک ہے، گلاس ہے، شیشہ ہے، لیکن اس میں دیکھیں آپ پاور بھی ہے، الیکٹریسٹی ہے اس میں، اسی کی وجہ سے یہ روشن ہے نا۔ یہ الیکٹریسٹی سے بنا نہیں ہے، لیکن اس کے اندر الیکٹریسٹی موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں آپ، لائٹ بھی جل رہی ہے تو اس میں اس کا مطلب ہے بجلی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں حضور نور ہے نا، تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کے جو ناخن ہیں، پاؤں ہیں، یہ نور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر نور ہے۔ آپ سمجھ گئے ہو؟ اندر نور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے آمنہ، انسان ہے وہ، اور آپ نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں بی بی آمنہ کا خون بھی شامل ہوگا کہ نہیں؟ شامل ہوگا نا۔ وہ ہو گیا جسم جس میں خون شامل ہے۔ اب یہاں جو لڑائی ہو رہی ہے نا، ہمارے پاکستان میں، ہمارے بنگلہ دیش میں، ہاں ہندوستان میں، وہابیوں کی اور بریلویوں کی یہ جو لڑائی ہے نا، بریلوی کہتا ہے کہ حضور نور ہیں، جیسا ابھی ہمارے بھائی نے کہا، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ صادق بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اور وہابی فرقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے نور نہیں ہے، جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں اور معاذ اللہ حضور کی جو ہے مٹی اچھی ہے، اتنا فرق ہے۔ ہم بریلوی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حضور نور ہیں، اور دیوبندی، وہابی، سلفی، یہ جو فرقے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور نور نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کا جسم آپ کی حقیقت ہے یا آپ کی روح آپ کی حقیقت ہے؟ روح ہے نا، آپ کی روح آپ کی حقیقت ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، یہ حدیث شریف سب سے پہلے۔ اب اپنے سامنے یہ بات رکھیں، ایک جسم ہے اور ایک حضور کی روح ہے، تو جو بات حضور کی روح کے لیے کہی گئی ہے وہ بریلوی اس کو جسم پر بھی لاگو کرتے ہیں، اور جو حضور کی جسم کی حقیقت ہے وہابی اس کو حضور کی روح پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ یہاں مسئلہ ہو گیا۔ اب عام انسان جو ہے اس کی روح کیا مٹی سے بنی؟ روح تو مٹی سے نہیں بنی نا۔ روح کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کی حقیقت کے بارے میں، تو آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ عام مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن احادیث میں آیا ہے کہ انبیاء کرام کے اجسام کو اللہ نے جنت کی مٹی سے بنایا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ آپ کا کیا نام ہے بزرگ؟ محمد رضا میاں۔ تو رضا بھائی،
حدیث کے مطابق جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی مٹی سے بنایا، آدم صفی اللہ سے لے کے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی جنت کی مٹی سے، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی یہ تو حدیثوں میں لکھا ہے کہ جنت کی مٹی سے بنا، تو جنت کی مٹی ہم نے تو دیکھی ہی نہیں ہے، ہم تو یہیں اسی مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حق کی تعلیم دے کے بھیجا ہے، اس تعلیم کے ذریعے ہم اپنا سینہ روشن کریں، منور کریں، اللہ کے نور سے اپنے دل کو آباد کریں، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اپنے سینوں کو منور کریں، اپنے دلوں میں ایمان داخل کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا ایمان نہیں ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت ہے، قالت الاعراب آمنا، عربیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان کو کہہ دو کہ یہ مومن نہیں ہیں، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ جو کلمہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں وہ کلمہ قلب میں اترنا، ایمان اترنا ہے۔ جس طرح زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح انسان کا دل بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اچھا، ایک توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ زبان سے کہا ہم نے۔ زبان سے ہم توحید توحید کہتے رہیں، لیکن ہمارے دل میں شیطان، دنیا، بیوی، بچے، یار دوست بھرے ہوئے ہوں تو پھر یہ توحید ہماری تو جھوٹی ہو گئی۔ زبان میں بھی صرف اللہ ہو اور دل میں بھی صرف اللہ ہو، پھر توحید کامل ہوگی۔ انبیاء، مرسلین، اولیاء، فقراء، ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے اندر سے شیطان کو باہر کیسے نکالیں اور اللہ کا نور اپنے سینے میں کیسے داخل کریں۔ توحید اور تصوف ایک ہی شے ہے، توحید اور تصوف ایک ہی شے ہے۔ اپنے من سے تمام غیر اللہ کو نکال دینا، اپنے من سے تمام غیر اللہ کو نکال دینا اور دل میں صرف اللہ کا آ جانا، یہ توحید۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ غیر اللہ ہمارے اندر آ گیا ہے، اب ہم اس کو نکالیں کیسے؟ دس از دا پرابلم، یہ ہے مسئلہ۔ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا یہ، کیونکہ اگر توحید قائم نہیں ہوئی تو پھر سب کچھ بیکار۔ دنیا کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ واصل ہو جائیں، اپنے اندر کو خالی کر دیں، اور اپنے اندر کو خالی کر کے شیطان کو باہر نکال کے اللہ کا نقش جما دیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کے قلب میں اللہ کا ذکر داخل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب انسان کا قلب اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا تو پھر وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے وقت ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ ایک تسبیح تو ہاتھ میں ہوتی ہے نا، وہ تو جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک کریں گے، اللہ اللہ اللہ، سو جائیں گے تسبیح گر جائے گی۔ لیکن ایک تسبیح اللہ نے تمہارے اندر بھی لگائی ہوئی ہے نا، یہ جو دل دھک دھک کرتا ہے، ٹک ٹک کرتا ہے دل، یہ اندر کی تسبیح ہے۔ اگر یہ جو دل کی دھڑکن ہے اس کے ساتھ اللہ کا ذکر ملا لیا جائے تو جب ہم سو جاتے ہیں دل پھر بھی ٹک ٹک کرتا رہتا ہے۔ شاید یہی مطلب ہے اس حدیث کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا قلب نہیں سوتا. تو قلب ساری رات جاگتا رہتا ہے. کیا کرتا ہے قلب کا جاگنا؟ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جانا. دیکھیں دل میں، زبان میں کچھ اور، دل میں کچھ اور. آپ کہتے ہیں نا منافق ہے. تو زبان میں ہمارے اللہ اللہ ہو، زبان میں توحید و رسالت ہو، زبان پہ قرآن اور حدیث ہو، اور دل میں ہمارے شیطان بیٹھا ہوا ہو، تو پھر تو ایسی عبادت کو کوئی فائدہ نہیں نا. اللہ تعالیٰ ایسی تلاوت، ایسی نمازیں منہ پہ دے مارے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا کوئی عمل صرف اس وقت جائے گا جب اس عمل میں اخلاص ہوگا. اور اخلاص کیا ہے؟ توحید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں نا. اس کو سورہ اخلاص کہتے کیوں ہیں؟ سورہ اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں درس ہے کہ جو اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کو اپنے اندر اکیلے کو بساؤ، باقی سب کو نکال دو. صرف ایک اللہ کو بسا لو، باقی سب کو نکال دو. ابھی تو ہمارے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے نا. ہمارے دلوں میں دنیا ہے، پیسے کی محبت ہے، زندگی کی محبت ہے، بیوی بچوں کی، ماں باپ کی محبت ہے. جبکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا میرے اسم کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے اسم میں کھو جاؤ. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور سب سے رشتے ناطے توڑ دو. دل کے، ظاہر کے نہیں، دل کے رشتے ناطے سب سے توڑ دو. یہ صرف اللہ کے لیے ہے. جب آدم صفی اللہ کا جسم جنت میں بن گیا تو ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ میری اس سے دشمنی ہو گئی ہے، میں نے اس کو گمراہ کرنا ہے، اس کو اور اس کی اولاد کو، تو مجھے ذرا اس کے جسم کا سروے کرائیں. تو پھر وہ آدم صفی اللہ کے جسم، اس میں روح نہیں تھی، جسم تھا، اس کے اندر وہ داخل ہو گیا نسوں میں. شیطان جو تھا داخل ہو گیا. جب وہ یہاں پہنچا دل کے پاس تو اس نے پوچھا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، اس میں جانے کی اجازت نہیں. تو جب انسان دنیا میں آتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو دل اللہ کا گھر ہے، اس کے چاروں طرف اتنے نار کے جال بچھا دے کہ انسان اس تک پہنچ ہی نہ پائے. اس لیے ہمارا دل بغض میں، اناد میں، نفرت میں اور عملی شرک میں مبتلا ہے. حسد، تکبر، اناد، بغض، غیبت، بہتان، ترازیاں، ان تمام میں ہمارا دل پھنسا ہوا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام کو کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو تمہارے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. ایک تو کرامن کاتبین ہے نا، جو یہاں پر اچھائی اور برائی کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری نیکی بھی لکھتے رہتے ہیں اور ہماری بدی بھی لکھتے رہتے ہیں. ہم نے جب کوئی گناہ کیا تو انہوں نے ہمارا گناہ لکھ لیا کتاب میں، اس کے ساتھ ساتھ ایک دل پر کالا دھبا بھی لگا دیا. پھر حضور نے فرمایا کہ جب کثرت گناہ ہو جائے، جب وہ بندہ بار بار گناہ کرے تو اتنے زیادہ سیاہ دھبے دل پہ لگ جاتے ہیں کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. اور جب دل بالکل کالا ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی واعظ، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتا. دیکھیں دنیا میں اتنے لوگ جو پھر رہے ہیں مسلمان ہیں، کتنے نمازی ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں نا کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے یوم قیامت میں، ہمارا حساب کتاب ہوگا، جس کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا. صحیح ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی، کسی کو ڈر نہیں لگتا کہ کل مرنا بھی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کیوں نہیں لگتا؟
کہ وہ گناہوں کے ذریعے دل کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، تو اب وہ واعظ اور نصیحت اور قرآن کا اثر نہیں ہو رہا۔ تو صحابہ کرام نے یہ سنا تو بہت پریشان ہو کر کے پوچھا، یا رسول اللہ جب ایسا ہو جائے تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور جو دلوں کو صاف کرنے کا جو ہتھیار ہے، آلہ ہے، وہ اللہ کا ذکر۔ اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے، اس کا مفہوم لوگ یہ لیتے ہیں کہ ذکر کرو تو دل صاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حدیث کے الفاظ پر غور کریں، اب ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ ہر چیز کیا؟ ہانڈی کی بات ہو رہی ہے، باتھ روم صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ تمہارے جسم کی ہر چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان آنکھوں کو صاف کرنے کا آلہ کوئی اور ہے، کانوں کو صاف کرنے کا آلہ کوئی اور ہے، زبان کو صاف کرنے کا آلہ کوئی اور ہے، جسم کو صاف کرنے کا آلہ کوئی اور ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا آلہ ذکر اللہ ہے۔ آنکھوں کو صاف کرنے کا آلہ کیا ہے؟ غیر محرم کو نہ دیکھیں، نازیبا چیزیں نہ دیکھیں، انڈیسنٹ جو مناظر ہیں وہ نہ دیکھیں۔ کانوں کا کیا ہے؟ غلط بات نہ سنیں، کوئی غیبت کرے تو نکل جائیں وہاں سے، فحاشی کی آوازیں نہ جائیں کان میں، یہ کانوں کا ہے۔ ہاتھوں کا ہے، کوئی گناہ نہ کریں۔ ٹانگوں کا ہے، غلط راستے کی طرف نہ جائیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ہتھیار اور آلہ ہے نا۔ لیکن دلوں کا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ تو دل اس وقت صاف ہوگا جب ذکر اللہ دل میں جائے گا۔ اگر تو زبان سے اللہ اللہ کرے گا تو اس سے زبان صاف ہوگی نا۔ اگر زبان سے اللہ اللہ کرے گا تو اس سے تو زبان صاف ہوگی نا۔ دل تب صاف ہوگا جب دل کے اندر اللہ کا ذکر اترے گا۔ انسان مومن بھی تبھی بنتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کا ذکر اترتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور وہ شخص جس کا شرح صدر ہو گئی اس میں اللہ سے، تو وہ صحیح اسلام کی طرف گامزن ہے۔ فہو علی نور من ربہ، اور اسی کو اپنے رب کی طرف سے نور ملے گا۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اور تباہ ہو جائیں گے ایسے لوگوں کے اعمال جن کے قلب اتنے سخت ہیں کہ ان میں ذکر اللہ داخل نہیں ہوتا۔ اولئک فی ضلال مبین، اگر آپ زبان سے تو اللہ اللہ کرتے رہیں لیکن آپ کے دل میں اللہ کا ذکر داخل نہ ہو تو یہ گمراہی ہے۔ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان بھی اللہ اللہ کرے، جس کا دل بھی اللہ اللہ کرے۔ اسلام کی شرط بھی یہی ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان اقرار کرے اور دل میں کلمے کا صدق اترے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت جب کسی کو دیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹانگ منہ کو تھوڑی دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جب اللہ کسی کو مومن بناتا ہے، یہدی قلبہ، اس کے قلب کو ہدایت۔ اور ایک حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے، اے بنی آدم، میں آدم کی اولاد، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر تو اس کی اصلاح کر لے تو تیرے پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی، اور اگر اس دل میں، اس گوشت کے لوتھڑے میں فساد ہے، شیطان ہے، فتنہ ہے، تو پورا جسم فتنے کا، فساد کا شکار رہے گا۔ یاد رکھ، وہ تیرا قلب ہے۔ دین اسلام در حقیقت نام ہے شرح صدر کا، دل کو پاک کرنے کا۔ توحید زبان سے نہیں ہوتی، توحید دل میں اللہ کا نور اتارنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو کہا تھا
قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے مانا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے حیل و حجت کی وہ منافق ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اب روزانہ 5 وقت نماز میں ہم جو آیت پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، یہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے حضور کو کہا، حضور نے لوگوں کو کہا، ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنے دل کو کہہ رہے ہیں کہہ دے اللہ ایک ہے۔ تو آگے سے دل کا تو جواب ہی نہیں آتا نا۔ زیادہ سے زیادہ دل کیا کہے گا کہ مجھے تو ڈیوٹی پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے مجھے، یا پھر آئے گا کہ بیوی بیمار ہے۔ دل میں تو دنیا بسی ہوئی ہے نا۔ توحید کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہو وہی کلمہ قلب کے اندر اتارو۔ جب وہ کلمہ تمہارے دلوں میں اتر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تم سوتے رہنا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں اور دل اللہ اللہ میں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت بات کہی قرآن میں ذکر اللہ کے حوالے سے، فرمایا کہ اے مومنو، خرید و فروخت بھی تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ بزنس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، لیکن جب وہ لین دین کر رہے ہیں تو اس وقت تسبیح تو نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، تو وہ اللہ نے جو شرط رکھی وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ ادھر تو لکھا ہوا ہے کہ تو خرید و فروخت کر رہا ہو، اس وقت بھی تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنا۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہر وقت تیرے دل میں اللہ کا ذکر گونج رہا ہو، ہر وقت تیرا دل اللہ 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 کر رہا ہو، پھر اس کے بعد تو کام کاج میں لگا رہے، تیرا جسم کام کاج میں ہوگا، دل اللہ اللہ میں ہوگا، تبھی تو مومن ہے نا۔ اب خرید و فروخت میں جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، آدمی اپنے بزنس پر بیٹھا ہوا ہے آرام سے تسبیح پکڑ کے، ٹھیک ہے ذکر ہو رہا ہے، لیکن جب وہ کسٹمر سے ڈیلنگ کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اس وقت تو تسبیح رکھنی پڑے گی نا۔ اللہ نے تو اس وقت کا کہا ہے جب خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو مرد کا رتبہ دیا کہ میں مرد ان کو سمجھتا ہوں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مومن، مرد مومن تو وہ لوگ ہیں کہ خرید و فروخت کے باوجود بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے، ہر وقت اللہ اللہ ان کے اندر ہوتا رہتا ہے۔ یہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ پھر جب اللہ اللہ ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نور نہیں ہے، اللہ تو نور ہے، اللہ تو نور ہے نا۔ پھر جب اللہ کا نام گونجے گا، اللہ کے نام کے گونجنے سے نور بنے گا نا، تیرے اندر نور آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کا نور۔ جب اللہ کا نام گونجے گا تیرے اندر تو پھر اللہ کا نام گونجنا شروع ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان میں اللہ کا نور آ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ قرآن شریف کی آیت ہے سورہ زمر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے جس نے شرح صدر کر لی، سینہ کھل گیا، جس کا شرح صدر ہو گئی، تو پھر ہوگا کیا اس کے بعد؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو پھر اپنے رب کا اس کو نور ملے گا۔ آپ کی شرح صدر ہو گئی تو قرآن کہتا ہے آپ کو بھی وہ نور ملے گا، میری شرح صدر ہو گئی تو مجھے بھی وہ نور ملے گا۔ ہم دونوں کو مل گیا، حضور پاک کو نہیں ملا ہوگا، ہم دونوں کو تو مل گیا ہے، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نور دیا ہوگا نا۔ تو ان میں نور ہے، لیکن یہ جسم جنت کی مٹی سے بنا ہے، جسم، یہ جسم ہے نا، یہ تو ادھر ہی رہ جائے گا نا، تو پھر جو نور ہم کو ملے گا وہ کدھر جائے گا؟ وہ جو نور اللہ کی طرف سے ملے گا وہ ہماری روحوں کے اندر جائے گا، جسم میں نہیں جائے گا۔
کیونکہ مرنے کے بعد اس جسم کو تو قبر میں دفنا دیں گے نا، یہ تو مٹی میں مل جائے گا، تو پھر وہ جو نور آیا ہے اگر وہ جسم میں ہی رہتا تو ضائع ہو جاتا نا۔ وہ جو نور اللہ کی طرف سے ملے گا وہ ہماری روح میں جائے گا، کیونکہ ہماری روح نے اوپر جانا ہے واپس۔ پھر جب ہماری روح اوپر جائے گی نا، پھر جنت کے دروازے پر پوچھا جائے گا کلمہ سناؤ۔ اب ہم نے اگر صرف اپنے جسم کو کلمہ پڑھایا تھا اور روح کو نہیں پڑھایا تھا تو روح کہے گی مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا۔ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا میں؟ صرف اپنے جسموں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے جسموں کو نمازیں پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے جسموں کو پاک کر رہے ہیں، وضو کر لیا، غسل کر لیا، جسم کو پاک کیا نا، لیکن مرنے کے بعد یہ جسم تو قبر میں چلا گیا نا، اوپر تو روح گئی تیری۔ اگر روح کو کلمہ نہیں پڑھایا تو وہ کیا جواب دے گی؟ اس لیے جب آدم صفی اللہ کے جسم میں اللہ نے روح پھونکی تو روح قائم ہو گئی ان کے جسم میں جا کے۔ جیسے ہی وہ قائم ہوئی روح، اس نے پہلا لفظ کیا کہا روح نے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ہمیں بھی اپنی روحوں کو اللہ کا ذکر سکھانا ہے، توحید سکھانی۔ اگر ہم نے یہ ذکر اللہ اپنی زبانوں تک، جسموں تک رکھا عبادات، تو یہ تو جسم میں چلا جائے گا، روح اوپر جائے گی، وہ بیچاری جو ہے پریشان حال کھڑی ہوگی، اس کو وہ کہے گی جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو پڑھایا ہی نہیں۔ اسی لیے اسلام کی اصل تعلیم یہی ہے کہ جسموں کو بھی کلمہ پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، اور روحوں کو بھی کلمہ پڑھائیں، دلوں کو بھی پاک اور صاف کریں۔ کیونکہ ادھر حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت کے قابل نہیں ہے نا حدیث۔ اگر رائی برابر بھی تکبر ہوا، اب ہمارے ہاں تو تکبر ہی تکبر ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو ہم متکبر ہو گئے، ہم ذرا طاقتور ہو گئے تو اکڑ کے چلتے ہیں، متکبر ہو گئے۔ ہم بنگلہ دیش سے جب آئے تھے، پاکستان سے، انڈیا سے جب آئے تھے تو بالکل سوکھے ہوئے تھے، پھر جب ہم انگلینڈ آ کے رہے، برٹش پاسپورٹ بن گیا، اب ہم اکڑ کے چل رہے ہیں۔ اب ہم ڈھاکہ اور سلیٹ جب جاتے ہیں تو ہماری چال ہی مختلف ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رائی برابر بھی تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں۔ تو اب یہ دل سے تکبر نکالیں کیسے؟ دل سے تو یہ تکبر وغیرہ تبھی نکلے گا نا جب دل میں اللہ کا نام جائے گا، اللہ کا ذکر جائے گا، جب دل جو ہے اللہ کے ذکر سے منور ہو جائے گا، جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا، نور بننے لگے گا، پھر وہ نور ہر غیر اللہ کو ہمارے دل سے نکال دے گا۔ اچھا اب ہمارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو گیا، تکبر نکلنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے پاس پیسہ بھی بہت آ گیا، تکبر تو آئے گا، تکبر پھر بھی آئے گا۔ لیکن اب دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے نا، تکبر آئے گا، وہ دل کا اللہ اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ جس طرح کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں جو پانی آتا ہے نا نلکے سے، اس کے اندر جو ہے وہ فلٹر لگا دیتے ہیں کہ ہم صاف ستھرا پانی پئیں۔ ویسے تو ان کا نظام ہے یہ صاف ستھرا پانی بھیجتے ہیں، لیکن پھر بھی جتنے بڑے بڑے پائپ لائن سے جو آ رہا ہے اس کے اندر میٹل کے ہوتے ہیں، کچھ مٹی کے بنے ہوتے ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے گرد اس میں رہ جاتی ہے۔ تو ایڈوائزبل یہ ہے کہ آدمی وہ فلٹر لگا دے نلکے پہ۔ فلٹر لگا دیا تو کیا ہوگا کہ وہ سارا گند فلٹر ہٹاتا رہے گا، ہم کو صاف پانی دیتا رہے گا۔ اسی طرح اگر تیرے دل میں اللہ کا نور اور ذکر نہیں ہے تو پھر نمازیں پڑھ، عبادتیں کر، تکبر آئے گا۔ ہر چیز سے تکبر آتا ہے، بھلے وہ عبادت ہو، بھلے وہ حسن ہو، طاقت ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو، ہر چیز سے تکبر آتا ہے۔ اور ادھر کہہ دیا کہ رائے برابر تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں تکبر کا فلٹر چاہیے۔
ہمیں شیطان کا، تکبر کا فلٹر چاہیے، اور اس کا فلٹر کیا ہے؟ اللہ کا نام۔ جب اللہ کا نام ہمارے دل میں چلا جائے گا، اتر جائے گا، وہ دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، رگڑا لگتا رہے گا، اللہ 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 اللہ، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہے گا، نور بنتا رہے گا اللہ کا۔ تکبر آیا، وہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہ کاٹ دے گی، اس کو دھکیل دے گا۔ بغض آیا، دھکیل دے گا۔ ایک حدیث شریف میں آیا کہ کسی امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا تعلق ہے، اگر حضور پاک کے امتی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے۔ اب یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آئی، حالانکہ بڑی آسان ہے۔ کیوں رضا بھائی؟ کتنی آسان تو ہے، لیکن مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ میں اپنے ایک دوست سے ناراض ہو گیا اور 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی میرا جی نہیں چاہ رہا اس سے بات کرنے کو، اب میں پریشان ہوں۔ یار یہ کیا کر، نہیں یہ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو گالیاں دے رہا تھا، مار رہا تھا، ناراضگی کا تعلق تو اندر سے ہوتا ہے نا، لیکن 3 دن گزر گئے ہیں اور میں ابھی تک اس سے خفا ہوں، ناراض ہوں۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہ اب یہ جو ناراضگی میرے اندر بیٹھ گئی ہے یہ کیسے دور ہوگی؟ وہاں تو حدیث شریف میں لمٹ ہے 3 دن سے زیادہ۔ پھر میں اپنے مرشد کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ امتی کے لیے کہا تھا۔ امتی وہ ہے جس کے دل نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر اتر گیا، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، نور بن رہا ہے۔ پھر اگر تو کسی سے ناراض ہوا نا تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر اندر وہ دل میں جو نور ہے وہ ناراضگی کو ختم کر دے گا، جلا دے گا، اور خود بخود تو اس کی طرف مائل ہو جائے گا نا۔ اب ہمارے دلوں میں تو ہے ہی نہیں نا اللہ کا نور، تو پھر ہم 3 دن کیا 3 سال بھی اگر ناراض رہیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہم ناراض ہی رہیں گے۔ مومن کی پہچان ہے یہ۔ اگر تمہارا آپس میں لڑائی ہو گیا ہے مومن کا مومن سے، تو میکسیمم 3 دن کے اندر اندر خود ہی دل جو ہے نا ملامت کرے گا، نہیں یار بھائی ہے اپنا، جانے دو۔ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا مومن۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور جو ہے وہ ناراضگی کو جلا دے گا نا۔ وہی چیز ناراضگی کو جلائے گی جو اللہ کا نور دل میں ہے، وہی شرک کو اور بدعت کو بھی جلائے گی، اور جو اللہ کا نور اندر آ گیا ہے گناہوں کو بھی وہی جلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی ذات ہر شے پر قادر ہے تو اللہ کا نام بھی ہر شے پر قادر ہے نا۔ تو کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جو اللہ کے نام سے بڑا ہو، کوئی تکبر اللہ کے نام سے، کچھ بھی اللہ کے نام سے بڑا نہیں ہے۔ جو بھی غلاظت، جو کچھ بھی تیرے دل کی طرف آئے گا، اگر تیرے دل میں اللہ کا نام اتر گیا ہے، دل اللہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو وہ اس غلاظت کو دھوتا رہے گا، کاٹتا رہے گا، اور تیرا سینہ، تیرا قلب منور رہے گا، پاک رہے گا، اور جب تو مرے گا تو تیرا قلب جو ہے صاف ستھرا، چمکدار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور اللہ یہی چاہتا کہ جب تو اللہ کے پاس آئے تو باقی جسم تو تیرا نیچے گل گیا، سڑ گیا، مر گیا، جب اللہ کے پاس حاضر ہو تو تیرا دل سلامت ہو، باقی سب بگڑ جائے، چہرہ بگڑ جائے، آنکھیں بگڑ جائیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، لیکن جب رب کے حضور حاضر ہو تو دل سلامت ہو۔ قرآن مجید میں ہے اس کا ذکر، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ اس روز نہ تو مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم، سلامت قلب لے کے آئے۔ سلامت قلب وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر اور نور استقرار پکڑ چکا ہے، جس دل میں ہر وقت اللہ کا نام گونجتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا کہ ہمیں پیروی کن لوگوں کی کرنی ہے۔
جیسے ابھی رضا بھائی بتا رہے تھے نا کہ وہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں نا، بڑا تو کتنا ہی ہو، لیکن قرآن کی شرط بھی تو ہے ایک۔ قرآن کی شرط کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے غافل ہے اور آپ عالم ہیں تو آپ کا جو فلٹر تکبر کا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، تو جتنا بھی علم پڑھ رہے ہیں آپ، اس سے تکبر آ چکا ہوگا، پھر میں آپ سے دین کا علم سیکھوں گا، میں بھی متکبر ہو جاؤں گا نا، میں بھی متکبر ہو جاؤں گا نا۔ کیا آپ ایسا گھر خریدیں گے کہ جس کے اندر باتھ روم نہ ہو؟ نہیں نا، بڑا اعلیٰ گھر ہو، زبردست، لیکن وہ نہ اس میں آدمی رفع حاجت کر سکے، نہ غسل کر سکے، نہ وضو کر سکے، تو پھر بیکار ہے سب۔ اسی طرح ساری کتابیں دین کی یاد ہیں، لیکن وہ جو تکبر آ رہا ہے اس کو دھونے کا ہتھیار نہیں ہے، دل کے غسل کا بندوبست نہیں ہے۔ یہ کتاب بھی پڑھی تکبر آ گیا، وہ کتاب بھی پڑھی تکبر آ گیا، وہ سارا اندر گھس گیا۔ تیرے پاس فلٹر تو ہے ہی نہیں تکبر کا، تیرے پاس شیطان کا فلٹر تو ہے ہی نہیں۔ تکبر صرف طاقت کا اور پیسے کا نہیں ہوتا، تکبر علم کا بھی ہوتا ہے، تکبر عبادتوں کا بھی ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا عابد ہوں۔ اور پھر جب آدمی تھوڑی تھوڑی عبادت کرتا ہے تو پھر بے نمازی کو بڑی حقارت کے ساتھ دیکھتا ہے، بے نمازی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں، یہ تکبر ہے۔ وہ بھائی تو بے نمازی کے ساتھ اگر نہیں بیٹھے گا تو اس کو نماز کی تلقین کیسے کرے گا؟ تو یہ غلط ہو گیا نا کہ بھائی میں بے نمازی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کروں گا، کوئی کاروبار نہیں کروں گا، بات چیت نہیں کروں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ ابے بھائی اگر تو یہ نہیں کرے گا تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن پھر بھی نہیں کرتا، کیوں؟ تو تکبر آ گیا نا۔ لہٰذا انسان کو یہ تکبر کا فلٹر لگوانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر رائی برابر بھی اتنا سا بھی تکبر ہوا نا تو آپ جنت کے قابل نہیں ہیں۔ تو جنت میں جانے کی قابلیت قلب کا تقوی ہے، قلب کی طہارت ہے، یہ بوم باندھ کے سوئسائڈ بومنگ کرنا نہیں ہے۔ جنت کی گارنٹی داڑیوں میں نہیں ہے، اس لباس میں نہیں ہے، جنت کی گارنٹی قلب کی طہارت میں ہے۔ تبھی تو حدیث میں آیا ہے رائی برابر بھی تکبر ہوا جنت کے قابل نہیں۔ تو پھر قابلیت کہاں ہے جنت کی؟ قلب کی طہارت میں، قلب کے پاک ہونے میں۔ اگر یہاں پر طہارت نہیں ہے، اگر تیرا دل متقی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے تیرے سارے سجدے، ساری تلاوتیں، ساری نمازیں سب ضائع جائیں گی۔ اس کو پاک صاف کرنا سب سے بڑا کام ہے دین میں۔ جس طرح ہم جسم کو کتنا پاک صاف رکھتے ہیں تو پھر اس کو بھی تو پاک صاف رکھنا ہے نا۔ اور یہ تو وہ شے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب، یہ جو قلب ہے مومن کا اللہ کا گھر ہے، اور یہی توحید ہے۔ اب جو کلمہ ہم کو ملا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی خالق نہیں ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم نے اپنے سینے کو سنانی ہے کہ میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف وہ رہ سکتا ہے یہاں، الا اللہ کے ذریعے پھر سارا غیر اللہ نکالنا ہے۔ الا اللہ، صرف اللہ رہے گا، الا اللہ۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے یہ تلوار ہے، کاٹ ہے، یہ غیر اللہ کو نکالنے کی۔ اس لیے صوفیاء کرام اس کی ضربیں لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، یہ میڈیسن ہے۔ نماز صرف برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو شیطان کو کون نکالے گا اندر سے؟ شیطان کو تو پھر کلمہ نکالے گا نا۔ اسی لیے سب سے پہلا فرض کلمہ طیب ہے،
دین اسلام میں پہلا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض، اور حدیث شریف میں کلمہ افضل الذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کلمہ طیب ذکر میں ہے، تو ذکر اللہ دین اسلام کا پہلا فرض ہے، کیونکہ ذکر اللہ کے ذریعے ہی تو پاک صاف ہوگا نا۔ پھر جب تو پاک صاف ہوگا پھر تو نماز میں کھڑا ہوگا تو پھر وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے، وہ نمازیں پھر یہاں دنیا میں نہیں گھومیں گی، وہ عرش مولا پہ جائیں گی۔ پھر جب تیری نماز، تیرا دل پاک صاف ہو گیا، زبان بھی اللہ اللہ کرے، دل بھی اللہ اللہ کرے، جسم عمل کرے، تو پھر وہ نماز یہاں سے نکلی اللہ کی بارگاہ تک پہنچ گئی۔ جب تیری نماز اللہ کے پاس پہنچ گئی تو پھر اس کے لیے کہا کہ یہ جو نماز ہے مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھے، کیونکہ حضور پاک معراج میں اللہ کے پاس گئے تھے، اور مومن نماز میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، تو یہ مومن کے لیے بس اتنی معراج۔ اس کے لیے ہم نے اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے، اور ولی اللہ اس ہی کو کہتے ہیں جو ہمارے دل کو توحید کا نور حاصل کرنا سکھائے، ہمارے قلب میں کلمہ طیب کو جاں گزی کر دے، اتار دے۔ اللہ کی مدد درکار ہے نا، اللہ کی مدد کے بغیر تو اس کا کلمہ قلب میں نہیں اتر سکتا ہے، وہی ہے۔ اور یہ علم کہاں سے آیا؟ دلوں کو کلمہ پڑھانے والا علم یہ محمد رسول اللہ سے آیا۔ محمد رسول اللہ نے مولا علی کو کہا غمض عینک یا علی، اے علی اپنی آنکھیں بند کر، واسمع فی قلبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے علی اپنی آنکھیں بند کر تو تجھے تیرے قلب سے کلمہ پڑھنے کی آواز آئے گی۔ یہ حدیث شریف، یہ قرآن کی تعلیم ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ نہ ہم سنی ہیں، نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم بریلوی ہیں، نہ ہم دیوبندی ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ آپ کو کوئی بات اگر ایسی لگتی ہے کہ اس میں مزید بولنے کی ضرورت ہے، کوئی اعتراض ہو، یہ طریقہ ہمارے پاس ہے۔ دل میں اللہ کا نام کیسے اترے گا، اس میں کوئی زیادہ شرک اور بدعت کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہوں گا اللہ اللہ، آپ کہیں گے اللہ اللہ، اور ختم ہو جائے گا پروسیس۔ آنکھیں بند کر دیں، میرے ساتھ کہیں اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ سونے لگیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں یا اپنی نبض کو دیکھیں، پلس کو۔ آپ کی جب پلس مل جائے تو پھر اس کے ساتھ ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو ملائیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ اللہ ہو کرتے کرتے نیند آ گئی تو ساری رات اللہ جو ہے عبادت میں شمار کرے۔ رات کو انسان کی عادت ہے نا، رات کو جب بستر پہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچتا ہے کہ کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں کل وہ ہو بھی جائے گا، بلا وجہ وقت ہی ضائع کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم جب سونے جائیں، پتہ نہیں ہماری صبح زندگی ہے بھی یا نہیں، کیوں؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو رات کو سوتے وقت اللہ کا نام لکھتے لکھتے دل پہ اللہ ہو سو جائے۔ اگر اس طرح آپ کو نیند آ گئی تو بڑی زبردست نیند آئے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی پوری رات کو عبادت میں بھی لکھ دے گا۔ اور اگر اللہ کو آپ کی ادا پسند آ گئی تو ہو سکتا ہے 1-2 دن میں آپ کے دل کے اندر سے اللہ کی صدائیں بھی بلند ہونی شروع ہو جائیں۔ کیسا لگے گا جب آپ خاموش بیٹھے ہیں اور اندر سے تسبیح چل رہی اللہ 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 اللہ۔ یہ مومن کا درجہ ہے، باقی ساری تو باتیں ہیں۔
bringing light, love, and peace in your life.